محترم احباب گرامی، تاریخ میں ایسے ایسے واقعات و عمل رونما ہوئے ہیں جن کی جھلک آج بھی ہمیں اس دور حاضر میں اکثر دیکھنے کو ملتی ہے۔ احباب گرامی، جب دوسری قومیں جو ہم سے پہلے پائی گئیں، جب وہ کوئی بڑا گناہ کرتی جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کبیرہ گناہ مانا جاتا، تو ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی جانب سے عذاب الہی بھیجا جاتا، یہاں تک کہ وہ پوری کی پوری قوم ہی تباہ ہو جاتی۔ لیکن ان گناہوں کے عکس ہمیں آج کے دور میں بھی کہیں نہ کہیں ملتے ہیں، لیکن انسان اس بات سے غافل ہو کر نہ جانے ان گزشتہ قوموں کے عذابات سے کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ اگر اللہ عز و جل آج ہم پر گزشتہ قوموں کی طرح کے عذابات نازل نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ذات اقدس کے ہونے اور ہمیں ان گناہوں سے باز رہنے سے نشانیاں دیتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، میں ہوں ابصار عالم۔ مجھے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جو احباب میرے اس چینل پر نئے ہیں، آپ سے میری دلی التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہسٹری پر مبنی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ افزائی کرتے جائیں، اور اگر آپ کو ہماری ہسٹری پر یہ مبنی ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ سب دوست ویڈیو سے ہسٹری کو جان سکیں۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ دوستو، گناہوں کا ایک ایسا شہر جو قوم لوط سے بھی زیادہ بدتر ہم جنس پرست تھا، اس شہر میں گناہوں کا بازار نہایت گرم تھا، لیکن اس شہر میں راتوں رات ایسا کیا ہوا کہ سارا شہر راتوں رات خاک کا ایک ڈھیر بن گیا۔ 18ویں صدی عیسوی میں ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک ویران و بنجر علاقے میں رہا کرتا تھا۔ وہاں پانی ایک بڑی نعمت کا دریا رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے اس بنجر زمین میں کنواں کھودنے کا سوچا۔ کسان کو طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں میں پانی تو نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گمشدہ شہر اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک شہر تھا۔ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز تھا، اسی طرح اس کی کہانی بھی حیرت انگیز ہے۔ پومپئی ایک قدیمی رومی شہر تھا جو موجودہ اٹلی کے علاقے میں آباد کمپامپا میں ناپولی کے نزدیک واقع تھا۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو سن رکھا ہوگا کہ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات ہوئی اور انہیں نیست و نابود کیا گیا۔ ایسا ہی واقعہ پومپئی کے ساتھ بھی ہوا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ عورتوں سے، مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا ایک اہم ستون بن گیا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی مرد بھی اس کام میں آگے نکل چکے تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس کام میں وابستہ تھی۔ اس بے حیا شہر کا یہ حال تھا کہ جسم فروشی کو بھی مزید عام کرنے کے لیے نوجوان تجارت کر کے جسم فروشی کے اس ناپاک کام کو آگے بڑھا رہے تھے۔ جو جسم کی فروشی اور اس لعنت میں مبتلا ہوتا، وہ پومپئی شہر میں اتنی ہی اہمیت کا حقدار بنتا۔ بڑے بڑے رومن افسر بھی آزادانہ تعلق کی اس لعنت میں پڑے ہوئے تھے اور اس ناپاک کام کو سر انجام دینے کے بعد شرم کی بجائے الٹا فخر کیا کرتے تھے۔ اس شہر کے کھنڈروں سے ملنے والے نشانات اس قدر بے حیا ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر توبہ کرتے ہیں اور ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ ویسوویس کی تہ خانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے اپنے رنگ رنگیوں میں مصروف تھا۔ 79 عیسوی میں ایک قصبے کے قریب واقع ویسوویس کا آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں پہاڑ اس قدر شدت سے پھوٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ دیر میں ایک اور بڑی اور خوفناک شکل میں پہاڑ سے نکلی ہوئی آگ اس شہر میں آ پڑی، جس پر اس بے حیا شہر کے کافی لوگ ہلاک ہو گئے اور 3 دن تک یہ عذاب ان پر نازل رہا۔ اور پھر
اس شہر کا خاتمہ ہو گیا اور اس شہر کا کوئی اتا پتہ نہ رہا کہ کوئی ایسا شہر بھی ہوا کرتا تھا جو قوم اللہ پاک کی نافرمانی کرتی ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری اس اصلاحی تاریخی واقعہ پر مبنی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ دوستو، اگر ہم آج بھی اپنے اعمال کی طرف نظر دوڑائیں تو یہ سب کہیں نہ کہیں ہم میں بھی ایسے برے اعمال پائے جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ہم کو ایک بار کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سچ ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، نہ جوان کو پتہ ہے کہ کب تک جیے گا اور نہ ہی کسی بوڑھے کو اس بات کا علم ہے، تو پھر کیوں نہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ عز و جل کی ذات اقدس کے سامنے کم شرمندگی ہو، اور یہ بھی کہ کہیں ہمیں اللہ عز و جل دنیا میں ہی کوئی عبرتناک عذاب سے دوچار نہ کر دے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں ہر دم اس پاک ذات کی عظمت خوبی بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے مغفرت کی طلب کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھ ناچیز بندے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔